نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، ہم ایمان والوں کے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جو آخر اور سب سے آخر میں آنے والے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس دنیا کے اندر بھی ایک معجزاتی آمد تھی۔ اسی طرح ان کا پھر آسمانوں میں اٹھایا جانا زندہ ہی، پھر قرب قیامت کے وقت ان کا دوبارہ سے دنیا میں نازل ہونا اور ان کے ہاتھوں دجال جیسے فتنے کا ختم ہونا، تباہ برباد ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روضہ مبارک کے اندر مدفون ہونا، یہ وہ بنیادی عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہم ایمان والوں کے مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و رسول میں سے۔ مختلف نظریات مختلف ادیان کے اندر ان کے حوالے سے مختلف آراء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ان سے متعلق بنیادی عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے کہ بس اوقات ان کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ مختلف نظریات کے حامل لوگ ہیں اور بالخصوص عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور، ان کے عقیدے، ان کے حوالے سے عقیدہ کچھ اور ہے۔ یہودیوں کا تصور اور ان سے متعلق عقیدہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح ایک گروہ قادیانیوں کا گزرا ہے جو آج بھی موجود ہے، جو غلام احمد پرویز کو جو ہے مسیح موعود یا اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ ان کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ ہم ایمان والوں کا کیا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات سے ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ عیسائی حضرات 25 دسمبر جو چند دن کے بعد آنے والی تاریخ ہے، اس 25 دسمبر کو یوم کرسمس یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے طور پر مناتے ہیں۔ گویا کہ ان کی نزدیکی 25 دسمبر کا دن ایک عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کے تہوار کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ ایک ان کا مذہبی دن ہے، مذہبی یوم ہے جس کا وہ ادب و احترام بھی کرتے ہیں اور اس میں وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، چھٹیاں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی، خود ہمارے اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ سردیوں کے نام پر اسکولوں کی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں انہی دنوں میں، حالانکہ ابھی سردیوں کا صحیح معنوں میں آغاز نہیں ہوا۔ جب کڑاکے کی سردی ہوتی ہے تو اسکول کھل جاتے ہیں
اور جب یہ دسمبر کے آخری ایام شروع ہو جاتے ہیں تو سردیوں کے نام پر چھٹی کر دی جاتی، حالانکہ ابھی اس کڑاکے کی یا شدت کی سردی نہیں ہے جو آگے جنوری کے مہینے میں آئے گی، لیکن ایک غیر مسلموں سے رسم چل پڑی ہے، عیسائی ملکوں سے، ان کی تعلیمی اداروں سے رسم چل پڑی ہے کہ وہ ان دنوں میں کرسمس کی اور 25 دسمبر کی مناسبت سے چھٹیاں کرتے ہیں، تو ہمارے تعلیمی ادارے بھی اسی مناسبت سے چھٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک طرح سے اس دن کی جو ہے تعظیم میں، تکریم میں 25 دسمبر کے مناسبت سے ہی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو یہ کہہ دینا کہ سردیوں کی چھٹیاں یہ تو احمقانہ سی بات ہے۔ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تو سردیوں کے موسم میں ہوتی، جب شدت کی سردی ہوتی ہے اور سخت قسم کی سردی پڑ رہی ہوتی، اور جب ان دنوں میں سردی اس شدت کی نہیں ہے لیکن سردیوں کے نام پر چھٹی، پھر جب سردی شروع ہو جائے تو دوبارہ سے اسکول کھل جائے، یہ حماقت پر مبنی بات ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسی مناسبت سے چھٹیاں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کی جا رہی ہوتی ہے 25 دسمبر کے حوالے سے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے یوم ولادت کے طور پر یہ حضرات مناتے ہیں۔ اس کا آغاز ایسے ہوا تھا کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی بتلائی ہوئی ہدایات کا مذاکرہ 25 دسمبر کو کیا کرتے، اور آہستہ آہستہ وہ دن منانے کا تصور اتنا زور پکڑتا گیا، اس شدت کے ساتھ چلا کہ آج پورے سال کے اندر جو رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے پورے سال میں اتنی شراب اور اتنی کباب کی مجلسیں نہیں چلتی جتنا اس 25 دسمبر کو ناچ گانا اور بے حیائی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص اس معاشرے کے اندر۔ اور ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی ہمارے رہنما، ہمارے مقتدر اور ہماری قیادت ایسی جو ہے تقریبات کے اندر، ان کی تقریبات کے اندر شریک ہو رہی ہوتی ہیں۔ کرسمس کی اور اس دن کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہوتی، حالانکہ یہ عام ضابطہ اور فتویٰ یہی ہے کہ جو غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات ہیں، جو کسی مذہبی یوم کی مناسبت سے وہ مناتے ہیں، ان میں نہ شرکت جائز ہے، نہ ان میں جو ہے حصہ لینے کی اجازت ہے، نہ اس کے انعقاد کی گنجائش ہے، نہ اس کی مبارکبادی دینے کی گنجائش ہے۔ ان میں تحفے تحائف کا اگر تبادلہ ہے تو ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ 25 دسمبر کی مبارکبادیاں دینا اور اس قسم کی تقریبات کے اندر شریک ہونا، کیک کاٹنا، یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جو ایک مذہبی دن کی مناسبت سے ہو کر، اگر کوئی مذہبی دن نہیں ہے، کوئی ان کی شادی کا دن ہے ویسے ہی، تو اس میں اگر کوئی آدمی مبارکباد دے دے تو غلط نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اسلام نے تعلیم دی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مستحق ہے تو ان کو صدقہ و خیرات کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اسلام نے تو اس حد تک کی گنجائش دی کہ ان کو آپ صدقے کی نیت سے پیسے دے دیں، اللہ واسطے دے دیں، اس پر بھی اجر ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا اگر وہ مستحق ہے۔ لیکن جو مذہبی تقریبات ہیں، جو مذہبی ان کے ایام ہیں، جو ایک مذہبی تہوار کے طور پر وہ مناتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی، نہیں اس میں تہنیت کی اور مبارکبادی کے پیغامات دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس دن کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی جو شرکت کرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، بہت سے لوگ مذہبی رواداری کے آڑ میں بالخصوص ہمارے سیاسی رہنما شریک ہوتے ہیں، تو اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس مناسبت سے تقریبات منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی مسلمان بچوں کا شریک ہونا یا مسلمان اساتذہ کا شریک ہونا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بھی گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھلے ان کی پیدائش کی تاریخ کچھ بھی ہو، لیکن ان کے حوالے سے جو ایمان والوں کا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ بھی کہا جاتا تھا، ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، ان کو روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے، ان کو کلمۃ اللہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ مختلف نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت مریم جو کنواری تھی اپنے معجزاتی حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان سے فرمائی، اس کا واقعہ کتابوں کے اندر اور قرآن کریم نے بھی مختصر بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران بتلایا جاتا ہے۔ عمران قرآن کریم کے اندر دو شخصوں کا نام گزرا ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد، ان کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ ان کی والدہ حنہ کہلاتی تھی، جو رشتے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی قریبی تھی۔ حنہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اس زمانے میں بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ کسی کا بچہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کو دین کی تعلیم دلائیں گے، مدرسے میں پڑھے گا اور جو ہے دین کی خدمت کرے گا، یہ اس زمانے میں اعزاز سمجھا جاتا تھا اور شرف کی بات سمجھی جاتی تھی۔ قسمت والوں کو یہ خدمت میسر ہوتی۔ تو ان کی والدہ نے، جن کا نام حنہ بتلایا گیا ہے، یہ منت مانی کہ اگر میری اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو لڑکے ہوتے تھے ان کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن بچیوں کا اس طرح مسجد کی خدمت کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا تصور نہیں تھا۔ یہاں یہ بات بھی وضاحت کر دینا غلط نہیں ہے کہ اس زمانے میں دین کی خدمت کو اپنے اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں دینی تعلیم یا مدرسے کی تعلیم ایک ثانوی حیثیت بن کر رہ گئی۔ جو بچہ اسکول کالج میں چل نہیں پاتا یا ذہناً کمزور ہوتا ہے یا ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو ہم کہتے چلو اس کو اب مدرسے میں ڈال لو، ہی نہیں چل پڑے۔ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے جب بچہ نہیں ہوا تھا تو نیت کر لی تھی کہ بچہ ہوگا، اللہ اولاد دے گا تو ہم اس کو مدرسے میں لگائیں گے۔ اب اللہ نے اولاد دی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکول میں داخل کر دیں۔ شروع میں کچھ نیت کی، اب نیت تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ جو تصور دین کی خدمت کا لوگوں نے کہا کہ ایک تو لا حاصل سا کام ہے، نہ دین کی دنیا کے اندر کوئی عزت ہے، نہ لوگوں کے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے یہاں اپنے مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے دین کی خدمت کے اندر اپنی اولاد کو لگانا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی تعلیمات، دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں وہ سب دنیا کے اندر رہ جائیں گے۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، چلو آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ کے لیے ایک اعزاز کا لباس، اعزاز کا تاج پہنایا جائے گا، اونچی مسند پر بٹھایا جائے گا، آپ نے انجینئر بنایا ہے، آپ نے یہ اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، باہر سے تعلیم دلوائی۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ اپنے بچوں کو آپ نے نمازی بھی بنایا نہیں بنایا ہے، نمازیں اس سے پڑھی نہیں پڑھی ہیں، ڈگریاں کتنی لے کر وہ آیا، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اس کا ضرور سوال ہوگا کہ دیندار بھی بنایا نہیں بنایا ہے، نمازی بھی بنایا نہیں بنایا ہے، عبادات کا شوق بھی اس کے اندر پیدا کیا نہیں کیا، اس کا ضرور سوال ہو۔ اور اس کی محنت نہیں ہوتی، محنت ہماری ساری توانائی ہے، ساری محنتیں اگر صرف ہو رہی ہوتی ہیں تو اس بات میں صرف ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اونچے درجے کی ڈگری حاصل کر لے، نوکری مل جائے، بس اسی میں ہی ہماری دنیا پوری ہو جاتی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اگر اولاد ہوگی تو میں دین کی خدمت کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی شان کی ان کی بیٹی ہوئی جو حضرت مریم تھی، اور اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت کے لیے وقف کرنے کا تصور تو تھا، بچیوں کو نہیں تھا۔ لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، ان سے جب مشورہ کیا گیا تو بذریعہ وحی حضرت مریم ہی کو خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم رہی، ان کے لیے الگ سے ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں وہ عبادات کیا کرتی تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کے بعد جب بھی حضرت زکریا جاتے، قرآن کریم میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے ذرا دیکھیں کہ کیا حال چال ہے، تو وہاں بغیر موسم کا پھل ان کے ہاں پاتے ہیں۔ موسم نہیں ہے آم کا، لیکن آم مل رہا ہے، انگور مل رہا ہے، اور طرح طرح کے جو پھل ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں، من این لکی من انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ، کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم فرمانے لگی کہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں بھی اس بات کا یقین ہوا کہ یقیناً یہ کہیں اور سے نہیں، من جانب اللہ ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی۔ تاریخ کی اور کتابوں میں ہے کہ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، عمر ان کی 100 کے لگ بھگ تھی، بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی، اولاد کی امید بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ سے انہوں نے اب امید مانگی کہ اللہ جو آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بغیر عمر کی اولاد بھی دے سکتے ہیں، بغیر امید کی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ دنیا والوں کی یہاں تصور کچھ بھی ہو، ڈاکٹر کچھ بھی کہو، انسان کو کسی بھی حال میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمر کے آخری اسٹیج میں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب ان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے، تو بہت سے لوگ مایوس ہو کر کے اب بس کسی طرح اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس موقع پر بھی اللہ سے صحت ہی کی دعا مانگنی چاہیے، شفا کی دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں اب تو مایوس ہو چکے ہیں، اب تو کوئی چانس نہیں، کوئی آثار نہیں ہے، لہٰذا اب عافیت کی دعا مانگے کہ کسی طرح اس مرض سے جو ہے چھٹکارا ہو جائے اور جو ہے روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، اس کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پر بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ صحت کی اور شفا کی اللہ سے دعا مانگے۔ جو اللہ جل شانہ زندگی دے سکتا ہے، بغیر موسم کے پھل، بغیر عمر کے اولادیں دے سکتا ہے، تو ڈاکٹروں کے کہنے پر ہم نہ مایوس ہو جائیں، نہ امید ہو جائیں، یہ ہمیں اسلام تعلیم نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا۔ یعنی اس موقع پر بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جل شانہ نے اس موقع پر ان کی دعائیں قبول کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو جو ہے اولاد دی گئی، تو اس موقع پر بھی اولاد دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یہی ہوا جب وہ بلوغت کی حد تک پہنچ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں کبھی زندگی میں کسی نامحرم کی شکل انہوں نے نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ غسل کر کے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اجنبی مرد سامنے کھڑا ہے۔ حضرت جبریل وہ انسانی شکل میں وہ آئے تھے، ایک اجنبی مرد سامنے کھڑا ہے تو فرمانے لگی کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر انسان کے اندر، خاتون کے اندر عفت اور حیا ہو، پاک دامنی ہو، تو نامحرم کو دیکھ کر تو اس کی روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، اگر طبیعت میں عفت اور پاک دامنی۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں سے عفت اور پاک دامنی یا حیا ایک طرح سے رخصت ہو کر رہ گئی ہے، بے پردہ ہے، لیکن فکر کوئی نہیں ہے کہ نامحرموں کی نگاہ پڑ رہی ہے، میں بے پردگی کے ساتھ باہر ہوں، نامحرموں کی گندی نظریں مجھے پڑ رہی ہیں، لیکن احساس نہیں۔ تو حضرت مریم یہ کہنے لگی، اس وقت حضرت جبریل نے یہ واضح کر دیا، انا رسول ربک، میں تمہاری طرف تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں۔ اور ایک پھونک ماری ان کے پیٹ پہ جس سے حضرت مریم حاملہ ہوئی اور ولادت کے جو ہے نا آثار ان میں پیدا ہوا۔ جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم وآوینا الی ربوۃ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس ٹیلے کے پاس جا کر اپنا ٹھکانہ بنا دیں۔ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا ایک درخت لگا دیا، ان کو حکم دیا گیا جب بھی بھوک لگے تو کھجور کی ٹہنی کو ہلا دیں، تازہ کھجور وہاں سے گرا کریں گے، تمہاری وہی غذا ہوگی۔ بعض علماء نے اس آیت کی ذیل میں یہ بات بھی لکھی ہے
کہ اگر کوئی خاتون امید سے ہو تو اس موقع پر کھجور کا استعمال تھوڑا زیادہ ہو تو اس کی جو ہے ڈلیوری کے اندر آسانی ہو، سہولت من جانب اللہ بہرحال پیدا ہو جاتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قوم کے پاس لے کر آئے۔ حسب سابق قوم کے لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ کیا ہو گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ تمہارا والد تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری والدہ بھی بڑی نیک نام تھی، تم نے یہ کیا کر لیا؟ تو حضرت مریم نے کچھ بولا نہیں زبان سے بچے کی رفع اشارت الیہ قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ہم کلام ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ان قریب اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا اور مجھے اللہ نبی بھی بنائے گا۔ اپنی نبوت کے اعلان بھی شیرخوارگی کی حالت میں کی۔ قال انی عبد اللہ، اس عقیدے کے اندر انہوں نے اس جملے کے اندر سارے باطل نظریات کو جو عیسائیوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سب کی تردید کر، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں، اور نہیں میں خود خدا ہوں جیسے کہ کچھ عیسائیوں کا نظریہ۔ دو قسم کے گروہ ہیں عیسائیوں کے اندر، جو ایک اللہ کا بیٹا ان کو مانتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو تثلیث کا عقیدہ یعنی تین میں سے ایک خدا ان کو قرار دیتا۔ کہ سارے نظریات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کے اندر تردید کی۔ یہود ان کی جان کے در پہ ہوئے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوئی۔ ایک شبیہ جو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر ڈالا، سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے انی متوفیک الیہ ورافعک، میں ہم نے تمہیں ایسے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا دیا۔ یہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے آسان الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود کا نظریہ بھی باطل گڑا ہوا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ وما قتلوه یقینا انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائیوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک تو ان کی ذات کے حوالے سے اور اسی طرح ان دو گروہوں میں ان کی وفات کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، سولی پر نہیں چڑھائے گئے، بلکہ انہیں زندگی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور آخر وقت میں وہ خدا بن کر زمین پہ تشریف لائیں گے، خدا بن کر، نعوذ باللہ، ان کا آخر ہے۔ اور دوسرے قسم کے گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا لیکن وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یعنی سولی پر حضرت عیسیٰ ہی کو چڑھایا گیا اور وہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھے، ایک طرح سے پوری عیسائی امت کی گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ لہذا کوئی بھی عیسائی کوئی بھی گناہ کر لے تو کسی قسم کا وبال اس کی گردن پر نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان کی قربانی دے کر سب کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس قسم کا باطل نظریہ ہے۔ اور ایک آخری نظریہ موجودہ زمانے کے قادیانیوں کا ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ پھر زندہ ہو گئے اور وہاں سے آ کر وہ کشمیر میں قیام پذیر ہوئے۔ کشمیر کے ایک علاقے کا باقاعدہ نام بتلایا جاتا ہے، تیاری یا نیاری قسم کا، اور وہاں وہ رہے اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی، وہی ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ آج کے موجودہ زمانے کے قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ ان سب سے ہٹ کر ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت کے وقت وہ باقاعدہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا گیا کتابوں میں ہے کہ 30-32 سال کی ان کی عمر تھی اور اسی عمر میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آخر وقت میں شام کی مسجد ہے جامع مسجد دمشق،
جس کو اموی خلفاء نے تعمیر کیا تھا، فرشتوں کے سہارے اس مینار پر اتریں گے، پھر مینار سے سیڑھیاں لگا کر وہ جو ہے نیچے اتریں گے، صحن پر اتریں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور مسلمان ان کی قیادت میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، ابھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی ہوگی کہ آواز اٹھے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی آگے کرنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہی آگے بڑھائیں گے۔ اس امت کا ایک امتی پچھلی امت کی ایک نبی کی امامت کر رہا ہوگا، البتہ اس کے بعد کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے۔ پھر اسرائیل کا ایک شہر ہے مقام لد، جہاں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس مقام پر وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ نمک یا برف جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ ان کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی باقی ماندہ جو عمر طبعی ہے اللہ نے رکھی وہ پوری کر کے مدفون ہوں گے ریاض الجنہ کے اندر، موضع اطہر کے اندر، جہاں ایک چوتھی قبر کی جگہ بھی موجود ہے۔ یہ مختصراً میں نے ان کی کچھ سیرت اور کچھ جو اسلامی عقائد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج جس شدت کے ساتھ ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ متنازع قسم کے عقائد ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، بالخصوص جو ادارے او لیول یا اے لیول سسٹم کے ہیں، جو کیمبرج وغیرہ سے ان کے بورڈوں سے وابستہ ہیں، ایسی باتیں بس اوقات بتلائی جاتی ہیں جو اسلامی نظریات اور عقائد کے متصادم ہوتی ہیں، متناقض ہوتی ہیں، مخالف ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کی حوالے سے بھی آگاہ کرنا اور ان کے حوالے سے جو اسلامی عقائد ہیں اور جو اسلامی نظریات ہیں اس سے بھی مطلع کرنا درست ہے، تاکہ بچے بڑے ہوں تو ہمیں اپنے عقائد خراب نہ کریں۔ اصل چیز ایمان ہے، اس کے بعد ساری چیزیں، تعلیم ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، ڈگریاں ہو، نوکری ہو، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ مختصراً نقل کر دوں، وقت آگے ہو چکا ہے۔ حضرت کے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، فرماتے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، میرا بچہ باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا، بڑی ڈگری لے کر آئی، بڑا منصب بھی حاصل ہو گیا، بڑی تنخواہ، گاڑی بھی مل گئی، سب کچھ، لیکن ذرا سا بے دین ہو گیا، ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی تندرست توانا آدمی کا انتقال ہو جائے، گھر والوں کو یقین نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ڈاکٹر کو بلائے اور ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہے کہ بالکل سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہاتھ بھی ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، بس ذرا سی روح نکل گئی۔ تو ذرا سا بے دین ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ذرا سی روح کا نکل جانا، وہ ذرا سی روح نہیں ہوتی، بالکل انسان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عقائد کے حوالے سے ذرا سے بھی بد احتیاطی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔